बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, भारत की जानिब से 9 और 10 मार्च की दरमियानी शब जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, दरअंदाजी की गई और उसे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने ना सिर्फ बर वक्त इंटरसेप्ट किया बल्कि तबाह भी कर दिया। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में एक जानिब भारत के अंदर पिछले चंद दिनों से जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से ग्राउंड सेट किया जा रहा है, उसके बाद एक और इंतहाई पुरस्रार वाक़या पेश आया है। और नाज़रीन कराम, भारतीय फ़ौज जो कि इस तरह के एडवेंचर्स, जो कि ज़ाहिरी बात है बाद में तो पाकिस्तान की अफवाज इन्हें मिस एडवेंचर्स में बदल ही देते हैं, लेकिन इस तरह के एडवेंचर्स करती रहती है। और इसी तरह की एक कार्रवाई नाज़रीन कराम आज कुछ देर पहले अभी से LOC के ऊपर हुई है। पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये पूरे का पूरा मामला और पूरे का पूरा माजरा हुआ है, जबकि हाई लेवल हंगामी तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने चंद घंटे कबल ही नाज़रीन कराम आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान के DGISPR ने पूरी दुनिया को आगाह किया और अब इसके ऊपर मजीद भी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, और क्लियर वार्निंग और क्लियर धमकी जो है वो भारत को दी गई है कि इस तरह की हरकतें जो हैं वो इग्नोर नहीं की जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से, अगर आपको लगता है। और इसमें अब मामला जिस तरफ को जा रहे हैं और अभी जो ये रीसेंट कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि कशीदगी की एक नई राह हमवार हो सकती है। मैं पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। हमने रिसर्च करके और डिफरेंट इंटेलिजेंस जराए से कुछ चीज़ें पता की हैं ताकि पूरा मामला आपके सामने बड़ा वाज़े, शफाफ और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन कराम, भारत गुज़श्ता चंद हफ्तों से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और आप अगर इनका मीडिया निकाल कर देखें तो ये बैक टू बैक इस तरह की कवरेज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द मकबूजा वादी में इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, हमारी फ़ौज ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, हमारी इंटेलिजेंस ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है जी मकबूजा वादी के अंदर, और मकबूजा कश्मीर के अंदर फिर हमारे फ़ौजियों पर हमले होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन कराम वो लगातार 2-3 हफ्ते से इन चीज़ों को स्पीड अप किए हुए हैं। ये इल्ज़ाम बड़े नॉर्मल है उनके लिए और इतनी दफ़ा उन्होंने इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये चीज़ अब वैसे ही इग्नोर करना शुरू हो चुकी है दुनिया भी, पाकिस्तान भी, कि इनका तो रोज़ का काम है। लेकिन इन्होंने इस तरह के दावे और इस तरह के इल्ज़ामात स्पीड अप करना शुरू कर दिए, क्योंकि एक तो उन्हें OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास भी नज़र आ रहा है, दुनिया भी उनसे मकबूजा कश्मीर और मकबूजा वादी के ऊपर बात करती है, और दुनिया भी इस सारे के सारे मामले में अब ज़्यादा देर तक आंखें शायद बंद ना रख सके। इसमें इमरान खान का भी एक किरदार है कि वो खुल कर डट कर कहते हैं कि आओ जी ज़रा ये करके दिखाओ, यहाँ पर भारत की मजम्मत करो। उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन ने ना सिर्फ भारत को ख़त लिखा कि रूस की मजम्मत करो इमरान खान की तकरीर के बाद, बल्कि उस खत में मकबूजा वादी का भी जिक्र कर दिया, कश्मीर का भी जिक्र कर दिया, और भारत की सालों की मेहनत इमरान खान ने बर्बाद कर दी। खैर, आप इस वक्त उनकी फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं कि वो ये तमाम तर मामलात के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचर ज़रूर करेंगे जिनसे पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, जिनसे कोई ना कोई मामलात हो सके। तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और पाकिस्तान का अपना एनालिसिस है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन कराम, भारत की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग या फिर 27 फरवरी 2019 वाला जो कि एडवेंचर था वो भारत कर सकता है, जिसमें खैर फिर अभिनंदन के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। आज के दिन की भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है उसके बेड़े में जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की शमूलियत भी हो चुकी है और फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा हुआ है, और J-10C तैयारा फ़ज़ा से ज़मीन और समुंदर में टारगेट करने की सलाहियत रखता है और बड़ा बेहतरीन तैयारा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यहाँ पर दौरा किया, इस जहाज़ के अंदर भी बैठे और यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हुई, और ये तस्वीरें और वीडियोस दुश्मन के सीने पर सांप बनकर दौड़ रही होंगी। और मैं आपके सामने ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद में जो कामरा एयरबेस है उस पर पाक फ़ज़ाइया में लड़ाका तैयारे J-10C की शमूलियत की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान
جو ہے مہمان خصوصی تھے اور اس تقریب میں وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان سمیت پاکستان میں چین کے امبیسڈر بھی تھے۔ تو یہ بھی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، نہ صرف پاکستان کے دشمنوں کو بلکہ پاکستان کے اندر بیٹھے بہت سے مخالفین کو بھی۔ اب جو فضائی حدود کی کل خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی میں بتا دوں کہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، پھر میں آپ کے سامنے یہ ہیلی کاپٹر والا پراسرار معاملہ جو ہے اس کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھارت کو وارننگ دی ہے، اور پاکستان کی ملٹری جو کہ ایک انتہائی پروفیشنل ملٹری کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے، کل آپ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ایک ایک لفظ دیکھ لیں، اس قدر پروفیشنلزم سے، بغیر کسی وار مونگرنگ کے، بغیر کسی ایموشن کے، صرف اور صرف اسٹریٹ ہارڈ فیکٹس، اور پوری دنیا کے لیے یہ پریس کانفرنس تھی، اس لیے یہ پریس کانفرنس کل انگریزی میں کی گئی تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے۔ خیر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ معاملہ اب ہم فارن آفس کو بھی بھیج رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز، اور آگے کا محاذ جو ہے وہ فارن آفس سنبھالے گا، اور فارن آفس میں شاہ محمود قریشی بیٹھے ہیں، اور ابھی تک تو عمران خان کی حکومت ہے، تو فارن محاذ پر کیسے انہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ فارن محاذ پر تو انہیں گھر تک پہنچا کے آئیں گے۔ اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ جارحیت کے قائل نہیں ہیں۔ وزیر دفاع اور اس سارے کے سارے معاملے میں سارے کے سارے لوگ آن بورڈ ہیں، اور ان سے تمام تر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہر طرح سے اس معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو دفاع ہے وہ کل بھی ہم نے اپنا کیا تھا اور آئندہ بھی کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر یہ دوسری بار ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بھارتی ناصب الامور کو دفتر خارجہ بلا کر وضاحت طلب کر لی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 26 فروری کو بھارت نے جارحیت کی، اسے بر وقت جواب دیا۔ اس حرکت کو بھارت کی ناکامی کہیں، جارحیت یا بدنیتی کہیں، پاکستان نے 2019 میں بھی مدبرانہ رد عمل دیا تھا، پاکستان اب بھی مدبرانہ رد عمل دے سکتا ہے۔ اس میں شاہ محمود قریشی نے یہی کہا کہ عالمی برادری نوٹس لے، یہ کوئی ان کا پاگل سا راکٹ تھا، یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ حقیقت یہی ہے کیونکہ اس کے راستے میں بھارت کی حدود میں بھی کمرشل فلائٹس آئیں، سعودیہ اور قطر کی، جو عام لوگوں کی ہوتی ہیں، اور پاکستان کی حدود میں بھی۔ اللہ نہ کرے کتنی بڑی ٹریجڈی ہو سکتی تھی، چاہے بھارتی فضائی حدود میں ہوتی یا پاکستانی فضائی حدود میں۔ یہ ایک اس طرح کی ان پروفیشنل آرمی ہے، تم لوگوں سے اپنے طیارے نہیں سنبھالے جاتے، تم لوگوں کے اپنے طیارے فلائنگ کافن کہلاتے ہیں، تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنے کی اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں ان کے اندر اپنے ہاتھ ڈالنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے، جب تم لوگ اس طرح کا تجربہ جو ہے وہ عالمی امن کے لیے اور اس کے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم P5 ممالک کے نمائندگان کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، بھارت کو اس حرکت کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، بھارت کی وضاحت کے بعد ہم آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا کہ ہم جارحیت کے قائل نہیں ہیں، دفاع کل بھی کیا تھا، آج بھی کریں گے، ابھی نندن کی چائے ٹھنڈی نہیں ہوئی، لگتا ہے پھر سے طلب ہو رہی ہے۔ یہ ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی نندن کی چائے والی جو طلب ہے وہ پھر سے ان کے کسی پائلٹ میں جاگ رہی ہے، تو آؤ اور تمہیں پھر سے ہم چائے دیتے ہیں۔ اس سب کے اندر جو الارمنگ خبر آئی ہے ناظرین کرام، اس پورے سینیریو میں آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ انٹیلیجنس ادارے تمام تر چیزیں، مودی کی ریٹنگز گر رہی، ہر چیز ہو رہی ہے۔ اس میں ناظرین کرام انڈین ایکسپریس کی خبر پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انڈین آرمی ہیلی کاپٹر crashes in Kashmir's Gurez. Rescue operations are underway with teams being dispatched on foot while air reconnaissance teams are looking for survivors. یہاں پر ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے بھارتی فوج کا یہ کریش ہوا ہے کشمیر کے گریز سیکٹر کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہندوستان ٹائمز کی ہیڈ لائن بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آرمی چاپر کریشز ان نارتھ کشمیر، کیجویلٹیز ناٹ نون، ابھی تک نہیں پتا کہ کتنے لوگ مرے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اور آرمی کا یہ ہیلی کاپٹر مقبوضہ وادی میں LOC جہاں پر ہے، ظاہری بات ہے پوری مقبوضہ وادی پر ہماری نظر ہوتی ہے، اور ان کا جو کل والا میزائل تھا اسے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ سرسا جو انڈیا کا ایریا ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہوا، پاکستان میں آیا۔ اب یہ جو ناظرین کرام ان کا ہیلی کاپٹر ہے اسے چیتا ہیلی کاپٹر کہتے ہیں انڈین آرمی کے اندر، اور یہ ان کا سب سے بہترین قسم کا ہیلی کاپٹر سمجھا جاتا ہے۔ اور انڈین فوج کا ہیلی کاپٹر جموں و کشمیر میں جو تباہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے انڈین نیوز ایجنسی ANI نے دفاعی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ انڈین فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر جموں و کشمیر سے گریز سیکٹر میں گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی ٹیمیں ہیلی کاپٹر عملے کی تلاش اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز انڈین میڈیا جو ہے وہ اس وقت نہیں دے رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے انیشلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے کوئی ایڈونچر کرنے لگا تھا، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے ابھی تک تو چیزیں انکلیئر ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی صرف 4 حرفی اور 4 لائنوں کی یہ خبر دے رہا ہے جو کہ آفیشیل پریس ریلیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیا جا رہا، لیکن اس ہیلی کاپٹر کی
کیا کوئی یہ دراندازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے کچھ ہوا، اور یا پھر یہ کوئی اس طرح کے معاملات کر رہا تھا؟ اس پورے کے پورے سینیریو میں جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، بہت سے کوسچنز رائز کر رہے ہیں، بہت سی پاسبلٹیز جنم لے رہی ہیں، اور یہ تمام تر پاسبلٹیز جو ہیں انہیں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ان پاسبلٹیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور بھارت سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی نندن کا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے ایک اپنا ہیلی کاپٹر تو خود ہی تباہ کر دیا تھا اور اپنے بندے مار دیے تھے، انہیں لگا تھا کہ یہ پاکستان کا، تو انہیں ہڑبڑاہٹ میں سمجھ ویسے ہی کو نہیں لگتی ہوتی، اور اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آپشن یہ بھی اس وقت بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ ساری پاسبلٹیز ہیں، ایک آپشن یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر انہیں لگا ہو کہ شاید پاکستان نے کوئی چیز بھیج دیا اور اسے انہوں نے گرا دیا ہو، اور اس کے بعد یہ کریش کر گیا اور ڈرفٹ اوے ہو گیا ہو اپنے راستے سے، ایسا بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے جو کہ بڑی کشیدہ، اور ایسے لگ رہا ہے بھارت کے عوامل سے کہ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کل والے واقعے کے اوپر پراسرار خاموشی رکھے ہوئے ہیں۔ 2 دن ہوئے ہیں نا، پاکستان نے تو تحقیقات کر کے 1 دن بعد پریس کانفرنس کی، آپ تو اس سے پہلے بھی سارا کچھ واضح کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سے بلنڈر ہوا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ سے اس طرح کا کام ہوا ہے جس کے بعد اب آپ لوگ چپ کر کے اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں، جو کہ اتنی آسانی سے نہیں بچتی، اور حقیقت اور سچ جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔